اب میں یہاں پر پھر تھوڑا سا، چونکہ ہمارا آخری درس ہے الحمدللہ کا، تو اس کو تھوڑا سا تشریح کی طرف لے جاتے ہیں اس جگہ کو کہ حضرت مجدد افسانی صاحب اس مقام کو تھوڑا سا اور کھول دیتا ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے. جو دوسری بات یہ ہے، یہ کل رات کے سبق سے رہ گیا تھا، کو ایک بورچی تھا بڑا اچھا، تو وہ اس نے کھانا بنایا، کسی ڈی سی صاحب کا تھا، تو اس نے جب وہ مہمان آئے اس نے کھانا کھا لیا، تو اس نے بہت تعریف کی کہ آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا، کھانا بہت اچھا. تو جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا تو وہ بورچی پیچھے سے آیا، بولا صاحب وہ میں یہ مسالہ اس میں ڈالنا بھول گیا تھا، جب آپ گھر جائے یہ پانی سے پانک لینا اور مزہ آئے گا آپ کو. تو کل رات آپ لوگ ایسے مجھ سے چلے گئے تھے، ایک مسالہ رہ گیا تھا، میں نے کہا جس کو اختتام تک پہنچائے. تو دوسری بات یہ ہے کہ برے دوست اور بدخو ہم نشین. آپ ایک مان لو کہ آپ کا ایک ہم نشین ہے، آپ کا ساتھ ہے، گھر میں رہتا ہے آپ کے ساتھ، لیکن یقین مانو کہ وہ بہت بدخو بد مزاج ہے اور ساتھی آپ کا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ برے دوست اور بدخود ہم نشین نفس کی شکایت کے طور پہ چند فقرے لکھ رہا ہوں. میں آپ کو آپ کے ساتھی جو نفس ہے اس کے بارے میں کچھ چند الفاظ لکھ رہا ہوں. امید یہ ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے. انسان کا نفس امارہ، انسان کا نفس جو دوست ہے، دیکھ لیجئے گا اس کو کہ وہ کیا کرتا ہے. اگر وہ بیمار ہے، خراب ہے، تو اس کی یہ علامات ہے. جاہ اور سرداری کی محبت پر پیدا کیا گیا. اس کی یہ کہ وہ آپ کے دل میں آپ کی کیفیت جاہ، نام، دولت، عزت اور ان چیزوں کی طرف وہ مائل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اسی پہ بنا ہوا ہے وہ. اور اس کا ارادہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہم اثر لوگوں پر بلندی اور فوقیت حاصل کریں. جو اس کے ساتھ ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ دل کرتا ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ عزت والا بنوں. اگر وہ سیاست میں ہے تو وہ سیاست میں، اگر وہ جس شعبے میں وہ ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ میں اس میں سب سے زیادہ وہ بنوں، عزت والا بنوں. اور کیا بنوں؟ بلندی اور فوقیت حاصل کرے. اور اس کے ذات کا تقاضا یہ ہے کہ سارے مخلوق اس کے محتاج ہو اور اس کے حکم کے اطاعت اور پیروی کرے اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو. سب سے زیادہ اس کا یہ ہے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں اور سب میرے ماتحت ہو اور میں اس کا کسی کا ماتحت نہ ہوں. اور نہ اس پر کوئی حکم چلائیں. یہ دراصل اس کی طرف سے، یہ اصل میں نفس کی طرف سے کیا ہے؟ یہ دعوی خدائی ہے. یہ دعوی خدائی ہے جو نفس کرتا ہے. جو اور وحدہ لا شریک ذات جل و سلطانہ کے ساتھ دعوی ہمسری ہے. یہ ہمسری ہے، یہ احساس ہے. آگے اس کی تفصیل. بلکہ یہ بے سعادت نفس شرکت پر بھی راضی نہیں ہے. یہ چاہتا ہے کہ صرف وہی حاکم ہو اور باقی سب اس کے محکوم و تابع ہو. حدیث میں آیا عاد نفسک فإنہا انتصبت بمعاذاتی، اپنے نفس سے عداوت رکھ کیونکہ یہ میرے دشمنی پر کمر بستہ ہے. تو اپنے نفس کی پرورش کرنا، اپنے نفس کی پرورش کرنا، اس کے مرادیں حاصل کرنا، مرتبہ سرداری، بڑائی اور تکبر وغیرہ فراہم کرنا، دراصل اللہ تعالیٰ کے دشمن کی امداد کرنا اور اس کو تقویت پہنچانا ہے. جتنا وہ چاہتا ہے اور آپ اس میں لگے ہوئے ہوتے ہو، پیچھے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں یہ صرف اس نفس کے تقاضے اور خواہش کے تحت کر رہا ہوں. صحیح ہے. اس کی قباحت اور برائی اچھی طرح سے محسوس کرنی چاہیے کہ جس طرح حدیث قدسی میں وارد ہے، بڑائی میری چادر ہے،
بڑائی میری چادر ہے اور عظمت اور بلند قدری میرے شلوار ہے. تو جو شخص اس دونوں میں سے کسی کے بارے میں بھی مجھ سے جھگڑے گا، لینے کی کوشش کرے گا، میں اسے آگ میں داخل کروں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں. کمینے اور خسیس دنیا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیوں کہا ملعون ہے؟ یہ بھی ایک بات ہے جو مجدد صاحب کھولتا ہے. کمینے اور خسیس دنیا حق سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس وجہ سے اس بنا پر ملعون اور مبغوض ہے کہ دنیا کا حصول نفس کے مرادیں حاصل ہونے میں اس کا ممدو و معاون ہے. نفس جتنا بھی زیادہ اس کی خواہش ہوتی ہے دنیا حاصل کرنے کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس لیے وہ ناپسند ہے کہ نفس کو تمام اسباب دنیا میں اثر کرتا ہے. اگر فرعون خدائی کی دعوے تک پہنچ گیا تو مستی تو اسباب سے آیا تھا نا، دنیا سے آیا تھا اس کے اندر. اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہمارے فرعون کو فلاں کو اس لیے ایک دو آدمیوں کو مشہور کر دیا تھا، لیکن ہمارا نفس اتنا زیادہ اس کی طبیعت کا ہے کہ اگر ہمیں اس کے بھی اسباب ہمیں مل جائے، ہمارے وسائل مل جائے میرے نفس کو، تو کہتا ہے کہ ہم گلی کوچوں میں فرعون ہے، وہ تو اس فرعون کو آپ بھول جائیں گے. وہ ایک دو کو تو نمونے کے طور پہ پیش کیا گیا تھا، اس کو سونا منع ہے. صحیح ہے. تو جو دشمن خدا کی مدد کرے، اور وہ ضرور لعنت، جو دشمن خدا کی مدد کرے، دوبارہ سن لیں، تو جو وسائل، جو چیزیں نفس کی تقویت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو جو دشمن خدا کے مدد کرے وہ ضرور لعنت کا سزاوار ہے. اور فقر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقر میرے فخر ہے. کیوں فرمایا؟ کہ نفس کو کچھ نہیں ملتا ہے، آسان طریقہ ہے. اور فقر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فخر ہے، کیونکہ فقر میں نفس کے لیے نامرادی ہے. وہ بیچارہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے عاجزی کی طرف، وسائل نہیں ہے، فقر ہے، شام کا کھانا نہیں ہے، تو آگے سے اس کا کیا بن جاتا ہے کہ اس کو وسائل نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، ان کے باتوں میں فرق آ جاتا ہے، ان کے اٹھنے میں فرق آ جاتا ہے، بیٹھنے میں فرق آ جاتا ہے. ایک ایک چیز میں کپڑے الگ ہو جائے گا، بیٹھنا الگ ہو جائے گا، باتیں الگ ہو جائیں گے، گھڑی الگ ہو جائے گی، جوتا الگ ہو جائے گا اور اس کا الگ ہو جائے گا، سب کچھ اس کا الگ ہے. اگر آپ اس پہ نظر ڈالیں تو کون سی چیز ہوگی جس میں وسائل کے اور نفس کو خوش رکھنے کے اور اچھا سا دکھانے کے لیے اس کا وہ نہ ہو، علامت نہ ہو. اس میں کوئی بینا چاہیے، کوئی مرشد چاہیے کہ وہ دیکھیں، اس کو بول دے. اس لیے میں نے ہمیشہ آپ سے میں کہتا ہوں کہ بڑی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس کو خلیفہ بناتے تھے، کسی کو گورنر، خلیفہ، جو بھی آپ نام دے دے، جو بناتے تھے کسی جگہ کے لیے، تو فرماتے تھے کہ ترکی گھوڑے پہ نہیں بیٹھنا، کیونکہ جیسے وہ ترکی گھوڑے پہ آدمی بیٹھ جاتا تھا اس کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی یہ پانچھیں نیچے ہو نا، یہ اس ہڈی سے نیچے ہو پیروں کے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن بات ہی نہیں کرے گا. یہ کیا چیز ہے کہ آپ کی پانچھیں اس کے نیچے اور اللہ تعالیٰ آپ سے بات نہ کرے؟ کس دن؟ قیامت کے دن بات نہ کرے. پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ متکبرین کا ہے. آپ یقین مانے کہ آپ کسی سے کہہ دے کہ یہ ذرا اوپر کرو، جو جس کا انگلش بوٹ پہنا ہوا ہو اس کا، کہ بھائی آپ کا اس سے نیچے ہے. آپ ذرا ہمارے دوستوں کو کہہ دے، جو میں 100 آدمی آپ کو بتا دیتا، اے یار یہ تو یہ بیوقوف لوگ کرتے ہیں، پھر وہی بات آ جاتے ہیں کہ وہ تو یہ تو یہ سادہ لوگ بیوقوف لوگ کرتے ہیں، جس کی پانچھیں مولی ٹائپ لوگ کرتے ہیں، اس ٹائپ کے لوگ اس طرح یہ پہنتے ہی یہ کرتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ فقر کو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فخر، میرے لیے فخر ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. مولانا رومی نے کئی دن روٹی نہیں کھایا، کھانا نہیں کھایا. تو اس کے بعد اس کے بیٹی سے پوچھا کہ کچھ ہے؟ وہ ایک دن بولا نہیں ہے، تیسری دن بولا کچھ نہیں ہے. آخر میں وہ رو پڑا حضرت مولانا رومی. تو جب وہ رو پڑے تو اس کی بیٹی نے کہا اگر آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہے تو میں پڑوس کے ساتھ آپ کے منگوا کچھ لے لوں آپ سے. قطر
اس نے کہا میں اس لیے نہیں رویا، میں نے شکر ادا کیا کہ آج میرا گھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے کہ آج اس میں کچھ نہیں ہے، اور تیسرا دن ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ اس نے ساری زندگی کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. 2.5 کلو ساری زندگی میں 2.5 کلو جو کے روٹی ته وربوشو دغه ځینې ثابت دي چې د فداګر د عمر کې د خوړلې دي اوړه 2.5 کلو یا پورته یا ایکشته تھوڑا اوپر یا نیچے، بہرحال تھوڑا سا وہ اس سے ثابت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس نے علاقہ فتح کر کے واپس آیا، گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے تھے، کپڑے اپنے چینج کیے تھے، انہوں نے کہا دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے. انہوں نے بڑا غصہ کا اظہار کیا کہ تم نے ادھر سے حاصل کیا تو تم نے یہ کپڑے کیوں چینج کر دیا کہ اس میں تکبر آ گیا تمہارے میں. تو فرمایا فقر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فخر ہے. کیوں؟ فقر میں نفس کے لیے نامرادی ہے، اور یہ اسے عاجز و بے بس کر دیتا ہے. جب اس کے وسائل آپ کے پاس نہیں ہوتے تب مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی فضل کر دیتا ہے اس کو دنیا کے خرید و فروخت سے آزاد کر دیتا ہے، اور اس کو کھانا بھی دیتا ہے، بھوکا بھی نہیں رہتا ہے. نہ وہ بیچتا ہے نہ وہ خریدتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق بھی دیتا ہے. ٹھیک؟ تو وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بیچنے سے، اب ایک اور بات ہے، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی ہمارے پاس رہبر آئے کو بھیجنے کا مقصود اور احکام شریعہ کا مکلف بنانے میں جتنے قرآن میں یہ تمام احکامات آئے ہیں، تمام نبیوں کو بھیجا گیا، یہ صرف اس نفس کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہوئے. صرف اس کو، چونکہ نفس کا تعلق کس سے ہے؟ جلدی جواب دے دے، عالم خلق سے ہے. جب اس کو عالم خلق کے وسائل مل جاتا ہے تو تکبر میں آ جاتا ہے، نافرمانی میں آ جاتا ہے. جب وہ نافرمانی میں آ جاتا ہے تو عرش، آپ کا دل جو اللہ کے ساتھ عالم امر کا ہے، یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے دل. تو مقصود اور احکام شریعہ کا مکلف بنانے میں حکمت اس نفس امارہ کو عاجز اور خراب کرنا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعتیں نفسانی خواہشات کو دور اور زائل کرنے کے لیے وارد ہوئی ہیں. کیا فرماتے ہیں اللہ؟ کتب علیکم الصیام، میں نے روزہ فرض کیا جیسے پہلے لوگوں کے پر. آخر میں جا کر کے وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے، تاکہ تم تتقون، تاکہ تقوی اختیار کرو. یہ نفس تمہارا تھوڑا ان چیزوں سے روک، ذرا عادت تو ڈال دو اس کو، اس وسائل، اس کھانے پینے سے ذرا شام تک تو اس کے منہ تو بند کرو، تھوڑا کنٹرول پہ اس پہ رکھو اس کو. یہ جس طرح گھوڑے کو ہم لگاتے، اونٹ کو لگاتے، افسار تو لگاؤ اس کو، ایک وہ تو لگاؤ، ایک لگام تو لگاؤ اس کو. اور اسی طرح سے جب ہم قربانی کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہ مجھے تمہارا بال پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، ہمیں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تمہارے نفس کو ہم اس عادت ڈال دے کہ دینے کا نام کیا ہوتا ہے، قربانی کا نام کیا ہوتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، دھوکے میں ہو تم، فلاح نہیں پاؤ گے اس وقت تک جب تک تم وہ چیز قربان نہیں کرو گے جو تمہیں بہت پیاری. ہمیں پیارا نہیں ہوتا، ہمارے نفس کو پیارا ہوتا ہے. سب سے پہلے اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، سب سے پہلے اپنی شان و شوکت پیاری ہوتی ہے. اور ہم نے یہی بیڑا اٹھایا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی میرے طرف ایسے نظر سے دیکھ بولے کہ میں اسے کیا کرتا ہوں. سارے غصے، سارے حسد، سارے کینے، ساری غفلتیں، ساری دشمنیاں اگر کھرچا جائے تو ایک نے دوسرے کے نفس کے خلاف کیا ہوا کچھ ہوتا ہے. بس اتنی سی بات ہے.